السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، اور ان کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ نے ان لوگوں کی صحبت اور معیت سے بھی بچنا ہے۔ قربانی کے جانور کو خریدتے وقت ان کی شراکت داری سے بھی بچنا ہے اور ان کا بزنس پارٹنر بننے سے بھی بچنا ہے، ان کی صحبت اور معیت سے بھی بچنا ہے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اور قربانی کرنے والا اپنی قربانی کے پاس کھڑا ہونا چاہیے۔ جب کھڑا ہوتا ہے، قربانی کا خون بعد میں زمین پہ گرتا ہے، قربانی کو پہلے قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور جو بندہ قربانی کرنے والا ہوتا ہے، سامعین دی وقار، اس کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور پوچھا گیا، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ فرمایا، اس میں قربانی جو کرتا ہے، جو اخراجات کرتا ہے، خرچہ کرتا ہے، مال و دولت کو قربان کرتا ہے، جانور خریدتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ جانور کے اوپر جو کھال ہوتی ہے، اس پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ فار دا ایگزامپل، اگر اس کے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ جتنے بال ہیں، ہر بال کے عوض اس قربانی کرنے والی کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ ہے کہ جتنے آپ اخراجات 10 ذی الحجہ کو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کیے ہوئے خرچوں سے، اخراجات سے سب سے بڑھ کر جو خرچہ اور اخراجات کو پسند کرتا ہے، وہ آپ کا خریدا ہوا قربانی کے جانور پر جو خرچہ ہوتا ہے، اخراجات ہوتے ہیں، وہ پسند کرتا ہے۔ وہ کمائی پسند کرتا ہے، وہ دولت پسند کرتا ہے، وہ اخراجات پسند کرتا ہے، وہ خرچہ اور پیسہ پسند کرتا ہے جس سے آپ نے قربانی کا جانور خریدا ہے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ ام المومنین سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ 10 ذی الحجہ کو اللہ کو کوئی بھی عمل اتنا پسند اور محبوب نہیں ہے جتنا کہ قربانی کرنے کے عمل کو اللہ پسند کرتا ہے اور محبوب رکھتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوشبختی کی بات ہے کہ قربانی کرنے والا قربانی کرے اور پھر اللہ اسے پسند بھی فرما لے، اور پھر ہر بال کے عوض اسے نیکیاں بھی مل رہی ہوں، اور پھر اس کا جو پیسہ لگا ہے، اس پیسے اور خرچے اور اخراجات کو بھی اللہ پسند کر رہا ہو، اور اس کا خون اور گوشت نہیں بلکہ اس کے دلوں کا تقوی اللہ پسند کر رہا ہو، اور اس کے تقوی کو دیکھا جا رہا ہو، اس کے دلوں کے ارادوں کو دیکھا جا رہا ہو، نیتوں کو دیکھا جا رہا ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیتوں کو خالص کر کے اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کریں، اور سنت ابراہیمی کی ادا کو ادا کرنے کی نیت سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کر قربانی کریں تو میرا اللہ قبول فرما لے گا۔ قربانی کے جانور کے وہ پارٹس آف باڈی جن کی ہماری نگاہ میں کوئی حیثیت اور کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی، اور ہم ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، کون سے پارٹس آف باڈی ہیں قربانی کے جانور کے؟ سینگ، بال اور کھر۔ ٹھیک ہے، کوئی فریج میں نہیں رکھتا، وہ محنت کیجئے، صاف کیجئے، شوقین حضرات کھاتے ہیں۔ کھر، سینگ اور بال، یہ ہماری نظر میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن قربانی کا جانور بروز قیامت سامعین دی وقار کھروں سمیت، بالوں سمیت اور سینگوں سمیت اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور بندے کی جو قربانی کرنے والا ہے، خرچہ کرنے والا ہے، بخشش کا سبب بنا دیا جائے گا۔ قربانی کا جانور اپنے خون اور گوشت سمیت حاضر ہوگا، اور 70 گنا وزن بڑھا کر بندہ جو قربانی کرنے والا ہوگا، اس کے نیکیوں کے پلڑے میں اس کا وزن 70 گنا بڑھا کر جانور کا ڈال دیا جائے گا۔ تو سامعین دی وقار، یہ ساری بہاریں، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری سعادت مندیاں اس بندے کے لیے جو قربانی کرتا ہے اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی رضا کی خاطر، سنت ابراہیمی سمجھ کر، تو اس کے لیے ساری خوشبختی ہیں۔ اب ہے وہ بدبخت انسان، وہ خسارے والا انسان، وہ ناکام انسان، وہ بدبخت انسان جن کی ہمیں صحبت سے بچنا ہے، اولادوں کو بچانا ہے، اور اگر وہ جانور لے رہے ہیں، بڑا 7 پتیاں ڈال رہے ہیں اور وہ شراکت داری ڈھونڈ رہے ہیں، تو ان کے خریدے ہوئے جانوروں میں شراکت داری سے بچنا ہے، اور ان کے ساتھ ہمیں پیسہ انویسٹ نہیں کرنا قربانی کے جانور میں، اور ان کے ساتھ قربانی کے جانور میں شراکت داری نہیں کرنی، خود بچنا ہے، ان کی صحبت سے اولاد کو بھی بچانا ہے، اور اگر وہ بزنس کرتے ہیں تو ان کے بزنس پارٹنر بننے سے بچنا ہے، وہ اتنے بدبخت ہیں۔ اور یہ میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے کہ وہ اس بدبختی سے نکل آئیں، آپ بھی دعا کریں اللہ انہیں ہدایت نصیب کر دے اور وہ اس بدبختی سے نکل آئیں۔ اب کون سے ایسے بدبخت بندے ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی قربانیاں کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہیں؟ نمبر 1، سودی بندہ۔ میری بات یاد رکھیں، میں جوش میں آ کر ویسے ہی اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کو بات نہیں بتا رہا کہ ویوز مل جائیں، ویورشپ مل جائے، سبسکرائب ہو جائے چینل، نو،
میں ہوش و حواس کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، جو سودی بندہ ہے وہ سمجھ لیں وہ اللہ رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے جب وہ سود کرتا ہے۔ اللہ رسول کی اس کے ساتھ جنگ ہے، اور دوسرا اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی سودی انسان پر لعنت ہے۔ تو جس پر اللہ رسول کی لعنت ہو، جس پر اللہ رسول ناراض ہوں، اور جو اللہ رسول سے جنگ کرتا ہو، جنگ کا اعلان ہے نا سود کرنا، تو سمجھ لیں پھر اس کی قربانی کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ خود بھی بچیں، اولاد کو بھی بچائیں، اور اپنا پیسہ ایسے لوگوں کے ساتھ انویسٹ نہ کریں، نہ اس کی دعا قبول ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا حج روزہ قبول ہے، اور قربانی تو کسی صورت میں بھی قبول نہیں ہے۔ جو سودی بندہ ہے 1000 دیتا ہے غریب کو ضرورت کے وقت، اور 1200 1500 وصول کرتا ہے، یا سود کا بزنس کرتا ہے، یا سود کے پیسے سے قربانیاں کرتا ہے، مسجدیں بنواتا ہے، بڑے بڑے نیک کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے بندے کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں جو سود کے پیسوں سے کیا جا رہا ہو۔ ایک سودی بندے کی قربانی قابل قبول نہیں۔ خود بھی بچیں، بچوں کو بھی بچائیں، اور ایک نوالے سے بھی آپ جو ہے اس کے ایک نوالے سے بھی بچیں۔ دوسرا بندہ جو چوری کر لے قربانی کے جانور کو، اور پھر یہ نیت کر لے کہ ہاں اب میں قربانی کر لیتا ہوں، مجھے اس کا ثواب مل جائے گا، جو اس کو ملنا تھا اب میں لے آؤں واپس نہیں دیتا مجھے ملے گا، تو چوری کا مال خدا کی برگاہ میں قبول نہیں ہے، اس بندے کی قربانی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور تیسرا حرام کی کمائی، ایک بندے کو پتہ ہے میں حرام کماتا ہوں، حرام کی کمائی ہے، اور کوئی پیسوں کا احتساب نہیں ہے، حساب نہیں ہے، میری تنخواہ مثال کے طور پہ کسی آفس میں، کسی بندے کی دکان پہ، کسی کاروبار میں، جہاں کہیں بھی ہے، میری 20,000 40,000 50,000 60,000 تنخواہ ہے، اور میں کمائی اوپر لے لیتا ہوں، میرے مالک کو نہیں پتہ، جس کا میں بزنس، دکان، گاڑی، آفس، بینک، جاب، دفتر، اینی ون، کوئی بھی سورس آف آپ کے انکم ہے آپ کا، تو آپ کے ماتحت جس کے ہیں وہ مالک کا نہیں پتہ کہ یہ بندہ تنخواہ سے علیحدہ بھی جو ہے پیسے گھر لے جاتا ہے، تو وہ حرام سمجھا جائے گا۔ تصور کہ ایسے پیسوں سے خریدی کا جانور قربانی کا بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور تیسرا مشرک انسان، اچھا مشرک انسان جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا جانے، ایسا بندہ اگر قربانی کرتا ہے تو کسی صورت میں اس کا کوئی نیکی کا عمل بھی قبول نہیں، قربانی بھی قبول نہیں ہے۔ اور آخری وہ شخص جس کی قربانی کسی صورت قبول نہیں ہے، بندہ یہ کہے کہ لوگ مجھے واہ واہ کہیں، چودھری صاحب کہیں، ملک صاحب کہیں، وڈیرا کہیں، امان کہیں، فلاں بن فلاں کہیں، جو بھی ہے، میں کسی کی کاسٹ پہ نہیں جانا چاہتا، کہ فلاں نے 20 لاکھ کا قربانی کا بیل لے لیا، فلاں نے جناب 50 لاکھ کا لے لیا، بس لوگوں میں میری ہا ہو جائے، اور لوگ مجھے اچھا کہیں، برادری اچھا کہے، قبیلے والے اچھا کہیں، اس میں کسی قسم کا ایک رتی بھی اللہ کی رضا نہیں ہوتی، سنت ابراہیمی کی نیت نہیں ہوتی، حضور کی سنت کو ادا کرنے کی نیت نہیں ہوتی، اللہ کی رضا کی نیت ہی نہیں ہے، بس ہا ہو جائے، میری ہا ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، تو واہ واہ تو اسے مل جائے گی، لیکن اللہ کی رضا اگر اس کی نیت نہیں ہے تو ایسے بندے کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ایسے لوگ بڑا جانور لے رہے ہوں اور اس میں شراکت داری کے لیے 7 پتیاں پوری کر رہے ہوں، تو ایسے لوگوں کے قربانیوں کے جانوروں میں پیسے یا شراکت داری کرنے سے خود بھی بچیں، اولاد کو بھی بچائیں، ایسے لوگوں کی قربانیاں قابل قبول نہیں ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں نیتوں کو خالص کریں، وہاں نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت اللہ کی برگاہ میں پہنچتا ہے قربانی کے جانوروں کا، بلکہ وہاں ولاکین ینالہ التقوی، آپ کے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، آپ کی ارادے پہنچتے ہیں، آپ کی نیت پہنچتی ہے، تو اللہ آپ کے نیک ارادے کرے، آپ کی خالص نیت ہو، آپ کی قربانی اللہ قبول فرمائے، اور جو بدبختی اور جہالت میں رہ کر یہ جو میں نے آخری بندے عرض کی ان کی قربانی قبول، اللہ انہیں ہدایت دے کہ سود چھوڑ دیں اور حلال کی روزی کھائیں، حرام کی روزی کو چھوڑ دیں، حق کی روزی کھائیں، اور چوری کو چھوڑ دیں، حق حلال کا پیسہ کمائیں کھائیں، اللہ کی رضا کی خاطر جو بھی کام کریں دکھلاوے اور ریاکاری سے نہ کریں، تو انشاءاللہ قربانیاں بھی قبول ہیں، دعائیں بھی قبول ہیں، عبادات بھی قبول ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور صدقہ جاری کے لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ کومنٹس میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں، یا نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے اکیڈمی کا نمبر نیچے دے دیجیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، قربانی سے ریلیٹڈ مسائل سے اگلی ویڈیو پھر ہم اپلوڈ کریں گے، تب تک دیجیے ہمیں اجازت، اللہ نگہبان۔